کہ کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ, کیونکہ آپ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں, جس اسی طریقے سے ویو کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹر سعید الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورننس بھی اچھی ہے, گڈ گورننس کا ایک ماڈل قریب جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے؟ پہلے تو میں اس پہ آپ نے جو ابھی کہا کہ سوری کہ یہ جو سال ختم ہو رہا تھا تو جو گرما گرمی ابھی ہوئی ہے دونوں طرف سے, آپ نے تھوڑا اس کی ڈیٹیل بھی بتائی. میں چاہتا تھا کہ اس سے تھوڑا سا آپ نے آگے چھوڑا ہے جو بتانا بڑا ضروری تھا, کہ اس کے بعد یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنے کارکنان سے اپیل کی کہ جو ہے نا اس طرح بیان بازی نہ کی جائے, اور اسی طرح الطاف بھائی کی طرف سے بھی بیان آیا اور کارکنان کو جو ہے وہ اس طرح کی لینگویج یا اس انداز اختیار کرنے سے منع کیا گیا, جو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے ہم 2011 میں داخل ہو رہے تھے ہم کم از کم اس سے بچ گئے ہیں, اور دونوں رہنماؤں کا شکر گزار ہیں. 2010 میں ختم ہو گئی. جی بالکل, اور ہم چاہتے ہیں کہ 2011 میں جو ہے جو اس طریقے سے جو پیچھے رہا ہے کہ اس طرح داخل نہ ہوا جائے جس طرح داخل ہونے جا رہے تھے ہم, اور یعنی یہ وہ چیز میں چاہ رہا تھا کہ مکمل وہ بہت ضروری تھا بتانا اس کے ساتھ. اچھا, جہاں تک گورننس کی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کوئی چیز جب اس کا پروسیس چلتا ہے تو اس کا تسلسل قائم رہتا ہے, تو تب ہی جا کے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اس وقت جب بے نظیر صاحب اور ملک کی بڑی پارٹیاں اور تمام پارٹیاں جنہوں نے وہاں سائن کیے سب نے حصہ لیا سوائے عمران خان صاحب کے اور جماعت اسلامی کے, اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرا خیال اگر حصہ وہ لے بھی لیتے تو شاید پھر بھی ان کی پوزیشن یہی ہوتی, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ ان کا کوئی آدمی اسمبلی کا ممبر نہیں بنتا. پچھلی دفعہ بن گئے تھے عمران خان صاحب, اور یہ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے نہیں پڑھتے. اور میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اس پروسیس میں حصہ لینا بہتر ایک سوچ تھی. میرا خیال میں یہی انہوں نے کہا نا کہ اپنی زبان سے نہیں پڑھتے, تو بالکل نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف عامر کا ساتھ دیتے رہے ہیں, ان کو بلاتے رہے ہیں, وہ ایک اور بات ہے. تو اس میں جب سب پارٹیاں شامل ہو گئیں, الیکشن ہوا, عوام نے ان کو منتخب کیا, اور یہ وہاں اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا نہیں کر سکے. امید ہے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ یہ لڑیں گے الیکشن تو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے ساتھ فالوئنگ کیا ہے. دوسری بات انہوں نے دیکھیں, میں نے پہلے کہا ہے کہ نہ تو ہم نے دعویٰ کیا دودھ کی نہریں بہانے کا, نہ کوئی انقلاب برپا کرنے کا, لیکن میں نے کمپیریزن کیا تھا کہ اپنے باقی برادر صوبوں کے مقابلے میں جو ہماری گورننس ہے, جو ہمارے پروگرامز ہیں, دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ گیس مہنگی ہو گئی, بجلی کی کمی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور وہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, گیس مہنگی کر رہے ہیں. وہ حالانکہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, جس قیمت میں پیٹرول ملتا ہے اس پہ اگر ٹیکسیشن کم کر دی جائے تو کم قیمت پہ پیٹرول دینا ممکن ہے. تو یہ وفاقی حکومت کے وہ مسائل ہیں جس پہ تمام لوگ اختلاف کر رہے ہیں, لیکن پنجاب کی حد تک میرا خیال میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے, لیکن اوور آل اکنامک جو اسٹرین ہے وہ پورے ملک کا ہے اور پوری دنیا کا ہے. اچھا ایک منٹ آصف صاحب, انہوں نے کہا کہ انقلاب برپا کرنے کی بات نہیں کرتے, اور یہی میاں نواز شریف نے ایم کیو ایم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انقلاب برپا کرنے کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو یا تو ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے یا اب بھی حکومت کا حصہ ہے, ایک ایسی حکومت کا جس کے اوپر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات ہیں. آپ کا کیا اس کے اوپر ٹیک ہے؟ میں پھر سمجھ بھائی وہی کہوں گا کہ کہنے کو سننے کو بہت کچھ ہے, لیکن اور پچھلے دنوں کہا سنا بھی اس پر بہت گیا ہے, اور اسی چیزوں کو دہرا کے میں انقلاب کی بات تو بار بار پھر بھی کی جاتی ہے نا جی, نہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. اس کے علاوہ جو دیکھیں جو الطاف انقلاب کی بیسیکلی بات کرتے ہیں, الطاف بھائی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وہ انقلاب نہیں کہ جو کوئی خونی انقلاب ہے, یا ہم ایسی پرامن انقلاب کی بات کریں جس میں لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں, لوگوں کو جو روزگار مل سکے, کوئی کالجز ہوں, کوئی یونیورسٹیاں ہوں, ہاسپٹلز ہوں, سڑکیں بنیں اور ذرائع روزگار پیدا کیے جائیں, مطلب کچھ ایسا کیا جائے جس کا ڈائریکٹلی کوئی اثر عوام تک پہنچے. تو وہی میں نے کہا کہ ایک جو پروسیس جمہوری ہے اس کو اگر
چلنے دیا جائے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ان 3 سالوں میں جو ہے نا وہ بالکل کچھ نہیں ہوا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ ہوا اس کا ابھی عوام تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا. حکومت چھوڑنے کی پھر کیا وجہ بنتی ہے؟ ڈرا کرنے کا کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اگر آپ یہی باتیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت چھوڑنے کی تو ہم نے بات نہیں کی, ہم نے وزارتوں سے استعفے دیے ہیں اور وہ اسی چیز پر دیے ہیں کہ ہم نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں, اگر ہم کوئی مسائل کو, عوام کے مسائل کو حل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اگر ہم کوئی پلان بنا کے دیتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا جاتا, اور تو لیکن ہم لوگ تو عوام کی پارٹی ہے نا, ہم کوئی جاگیردار وڈیرے تو ہیں نہیں, ہمیں عوام کے پاس جانا ہوتا ہے ووٹ لینے کے لیے, اور ہمارے پاس کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں ہے جس سے ہم نے ان سے ووٹ لے لینا, ہمارے پاس کوئی کروڑوں اربوں روپیہ نہیں, فیکٹریاں جاگیریں نہیں ہے جس سے ہم نے ووٹ لے لینا. ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. عوام ہم پر اعتماد کرتی ہے اور بار بار کرتی چلی آ رہی ہے, اور اگر ہم ان کے اعتماد پر پورا نہیں اترتے تو پھر ہم گورنمنٹ میں اس میں وزارتیں لینے کا فائدہ کیا؟ اور اگر ہماری بات بھی نہیں سنی جاتی, عوام کے لیے جو مسئلے حل ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے, تو اس بات پہ زیادہ پریشر جو ہے ان کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر بلڈ کیا جا سکتا ہے, اور وہ آپ کی بات سنیں گے. کم از کم یہ تو ہے کہ ہم اپنی عوام کے سامنے تو جا سکتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیں یہ ہماری بات نہیں سن رہے تھے, اب ہم چھوڑ کے آگے, جب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں, ہم منسٹر ہیں, ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہم کریں گے. اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر ان ہمارے مسائل کو جو ہم نے اپنے تحفظات پیش کیے ہیں اگر ان کو حل نہیں کیا جاتا تو مرحلہ وار ہم اپوزیشن بینچوں پہ بھی جائیں گے, اور پھر بھی اگر گورنمنٹ سے بھی علیحدہ ہو. آپ سے بات کرتا ہوں کہ پلان جو ہے وہ کہتے ہیں ہم پلان بنا کے دیتے ہیں, آپ گورنمنٹ سے باہر ہیں, آپ نے کوئی ویژن دیا, لیکن میں آپ کا جواب لوں گا. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ جو پارٹیز اپوزیشن میں ہیں یا جو پارٹیز پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ کیا پلان گورنمنٹ کو پیش کر سکتی ہیں, ان کا کیا ویژن ہے. اگر وہ ویژن گورنمنٹ کو دیتی ہے, اگر وہ کوئی پلان پیش کرتی ہے, اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہ کیا جائے تو پھر تو گورنمنٹ کو ایکیوز کیا جا سکتا ہے. جی آصف صاحب اس ایشو کے اوپر پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا. نون لیگ کی وجہ سے یہ الیکشن لیجیٹیمائز ہوا ہے, ورنہ اس الیکشن کو مانا ہی نہیں جانا تھا. نہیں, اس کے علاوہ دوسری بات, 3 دفعہ انہوں نے کمٹمنٹ کی. اب یہ زرداری صاحب کو تو بلیم کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں. اب یہ بھی قوم کے سامنے آپ میڈیا پہ آ کے وعدہ خلافی یہ نہیں ہوگی, آپ کہتے ہیں آپ الیکشن کا بیک آؤٹ کرو گے. باقی یہ کہتے ہیں ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی, ان کو ہلکا سا فلیور اس پہ 160 میں مل گیا ہے, اور ان کو آگے پتہ ہے جوک در جوک پیپل پارٹی, نون لیگ کے لوگ, تحریک انصاف 160 کے الیکشن کے اوپر تو ڈاکٹر صاحب سے ہم کامنٹ لے لیتے ہیں, لیکن یہ آپ بتائیں کہ آپ کیا ویژن دیتے ہیں, آپ کیا ان کو پلان دیتے ہیں؟ جیسے رنداوا صاحب نے کہا کہ ہم پلان دیتے تھے, پلان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا, امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. جب امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, 3 سال سے آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہو, آپ کیوں نہیں گورنمنٹ سے باہر آ کے ہمارے ساتھ مل کے آواز اٹھاؤ عوام کے لیے خلاف؟ نہیں, کس کے مطلب ایک کیا پلان, واٹ از دا پلان, واٹ از دا ویژن یو ہیو ان مائنڈ؟ ویژن از دس, کیونکہ ہم لوگوں نے ایک اپنی تھنک ٹینک کی ٹیم بنائی ہوئی ہے. انرجی کرائسس ہو گیا, دوسرے ایشوز ہو گئے, ڈرون اٹیک ہو گیا, فورن پالیسی ہو گئی, اس پہ ساری ہماری ٹیم ہے, اس پہ ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں. کیوں کل ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو ہمارے پاس پورا یہ ڈیٹیلز تیار ہو کہ کس طریقے سے اور وی ہیو ٹو گورن دا کنٹری. اب ان کی ساری بات یہ آ جاتی ہے, یہ بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ سارا بلیم ڈالتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پہ, فیڈرل گورنمنٹ بلیم ڈالتی ہے پروونشل گورنمنٹ. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہے, ہمارے پاس ویژن ہے, ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو ہم اکانومی کی اگر یہ بات کرتے ہیں, ان کے لیڈر میں یہ ملک کے لیے پیسہ انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے, بچے ان کے باہر ہیں, ملک میں ادھر آتے ہیں, پیسہ لوٹ لاٹ کے پھر باہر چلے آتے ہیں. 5,000 روپے ٹیکس بھرا گیا پچھلے سال. اب 1 سال میں گورنمنٹ میں آنے کے بعد ایسا کون سا کاروبار کرتی ہے ٹیکس 20 لاکھ پہ چلا گیا؟ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو بھی کاروبار. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ شاید میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارا پروگرام غور سے نہیں سن رہے. دیکھیں انہوں نے 2-3 الزامات لگائے ہیں. پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم پلاننگ کر رہے ہیں حکومت میں آنے کی, تو میرا خیال ہے وہ پلاننگ جو ہے کوئی 25-30 سال لمبی پلاننگ ہے, کیونکہ ان کی پارٹی کو بڑے کئی سال ہو گئے, 16 سال ہو گئے, تو ابھی تک پلاننگ ہی کر رہے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے فاؤنڈر ممبرز تھے, ان میں اچھے لوگ شامل تھے, ان میں سے ایک بھی آدمی اس پارٹی میں موجود نہیں آج. 1996 اور آج 2010 وہ تمام جو فاؤنڈر تھے ان میں 99% کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے ایک ذاتی الزام لگایا کہ انہوں نے 5,000 ٹیکس دیا اور 20 لاکھ دے دیے. تو یہ جس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں وہ زمانے کی بات ہے جب لندن میں تھے
اور وہاں پہ جواب دے بھی چکے ٹیکس وہاں دے رہے ہیں, اور جس سال انہوں نے یہاں رہے ہیں کمایا اس کا 20 لاکھ ٹیکس دے دیا. انہوں نے ایک اور بات کی, میں اس کو جواب دینا پسند کروں گا, کہ انہوں نے کہا کہ انہوں کے بچے باہر ہیں, دولت باہر ہے. تو عمران خان صاحب بچے کون سے پاکستان میں ہیں؟ وہ تو بلکہ کسی مسلمان گھر میں بھی نہیں ہے, تو یہودیوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلے ان کو تو واپس لے آئے, پھر یہ دولت یہ پہلے بھی 71 ہے, 99 میں انہوں نے یہی ساری سیاست کی ہے. اب دوبارہ اس پہ بلیم کرنے اس آدمی کی بات کر رہے ہیں, یہ اس آدمی کی بات کر رہے ہیں جس کو عوام میں 2 ارب 35 کروڑ روپے بھی اس پہ ٹیکس کر کے دیے. جیسے رضا صاحب نے کہا کہ ہم 2011 میں جا رہے ہیں اور ایک اچھا جیسچر دیا گیا دونوں پارٹیز کی طرف سے, مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی, ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہ دیا گیا کہ ہم ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے ایک بہتر انداز میں اختلاف رائے چلے, لیکن اس طرح کی ایک دوسرے کو اٹیکس جو ہے اس کے برابر 3 ارب پہ دوسرے وطن کارڈ تقسیم کر دیے گئے ہیں. تو یہ این جی اوز ہوتی ہیں, دیکھیے وہ سمجھتی ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں. پنجاب ہی میں دنیا میں بتایا کسی جگہ آپ نے دیکھا سڑک بنتی ہے, گورنمنٹ سڑک بناتی ہے, ووٹ لگ جاتا ہے اس کے ایم پی ایم کی بات کا جواب نہیں دینا ٹی وی چینل سے مل کے اگر 1 ارب اکٹھا کر لیا ہے تو میں نے گزارش کی ہے کہ حکومت پنجاب تو 10 ارب روپے دے چکی ہے, تو اس لیے کسی این جی او کا حکومت سے مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے. اس طرح جماعت اسلامی نے 1 ارب اکٹھا کیا وہ بھی دے رہے ہیں, ایم کیو ایم نے اکٹھا کیا وہ بھی دے رہے ہیں, تو اس میں کوئی بڑا کام نہیں ہے. جو ملکی پارٹیز ہیں وہ اپنے فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے کل بات کی, ایک ماشاء اللہ کے خدشے کی بات بھی کی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنے کی بھی بات کی. کیا انہیں کوئی اس قسم کی کوئی خدشات نظر آ رہے ہیں کہ کوئی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے بلیسنگز کے ساتھ کوئی گروپنگ بن رہی ہے, کوئی گروپ بن رہا ہے, کوئی میجر اپوزیشن بن رہی ہے؟ کیا دیکھیں جمہوریت میں سازشیں ہوتی رہتی ہیں, اور ابھی آپ نے گزشتہ دنوں میں جو وکی لیکس کی مختلف انکشافات تھے ان سے یہ شک پکا ہوا ہے کہ مختلف طاقتیں, غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ جمہوریت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, لیڈرز کو بدنام کرنے کے لیے مختلف حربے ہتھ کنڈے آزماتی ہیں. تو اسی کو نواز شریف صاحب نے کل ایڈریس کیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم پاکستانی ہیں, ہماری پارٹی. کچھ لوگ منصوبہ نظر آ رہے ہیں. جی آپ کیسے دیکھتے ہیں رضا صاحب, یہ کیوں, یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے, ماشاء اللہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا, اس قسم کی باتیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی جو بات ہوئی اس کے حوالے سے کہ وکی لیکس کے حوالے سے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کی, پاکستانی قوم کی, کہ ہماری جو بھی پالیسیاں ہیں, ہمارے جو منصوبے ہیں, ہمارے جو پروگرام ہیں وہ باہر سے آتے ہیں, باہر سے لوگ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور یہ سچائی ہے, اس کو دیکھیں جب تک سچائی کو نہیں مانیں گے ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. اور بلی کے سامنے آنکھیں بند کر لینے سے ہم جان نہیں بچا سکتے. یہ ہماری پالیسیاں وہ طے کرتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں ٹیکس لگا دو, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو, یہ نہیں کرو, اور بجلی کی قیمت بڑھا دو. کس طریقے میں کہہ رہا ہوں وہ چیز جو میں کہتا ہوں بڑی سطح وہ جو سامنے آئی چیزیں, آپ اس سے نیچے تک جائیں, ہمارے جو عوام کے مسائل ہیں میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی جو گھری جا رہی ہے عوام, تو وہ بھی بیٹھ کے وہاں کے لوگ ہی ہمیں یہ پالیسیاں دے رہے ہیں. ہمارے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک غیرت مند قوموں کی طرح, ایک زندہ قوموں کی طرح اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں سے ہم پالیسیاں لیں, ان لوگوں کو ہم چھپ کے ملیں اور وہ ہمیں ڈکٹیٹ بھی کریں. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. یہاں تک وکی لیکس کے تو ابھی تک تو ہم 2-3 دفعہ ہم نے پہلے بتایا کہ ابھی ہم بھی اس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ہر روز نئی سے نئی چیزیں اس کی سامنے آ رہی ہیں. اور اگر وکی لیکس میں اتنے ہی زیادہ حقائق ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ڈرائنگ روم کی اس نے لے کر سامنے آیا. ہمارے ملک کے کچھ بڑے بڑے واقعات جو ایشو تھے وہ اس میں بالکل غائب ہو گئے ہیں. تو بہت سارے واقعات, مطلب محترمہ کا ہی واقعہ ہے تو وہ درمیان میں کدھر سے چلا گیا, اوپر اور نیچے کے واقعات تو سارے لکھے, محترمہ صاحبہ کا شہادت کا واقعہ غائب ہو گیا اس میں. پھر ضیاء الحق کے طیارہ حادثہ کا واقعہ تھا وہ اس میں غائب ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ ہماری غائب ہو جاتی ہیں اس میں. اور 2.5 لاکھ کیبلز ہے, اس طرح میرا خیال ہے ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے اسی طریقے سے اوپر نیچے کی تو ساری آ گئی ہیں. جس کو پہلے آنا چاہیے تھا وہ کب لے کر آنی ہے انہوں نے, یہ تو ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکوک ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ناظرین یہاں پہ لینا ہے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آصف صاحب,
نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اصل یا یہ ایک تاثر جو لیا گیا کہ جو اصل رسا کشی ہے وہ اس وقت نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے؟ میں پہلے تو ایک تھوڑی ہسٹری آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر صاحب کو بھی ریمائنڈ کرا دوں کہ نواز شریف صاحب کو نہیں میرا بلیم گیم کا میرا مطلب نہیں کسی کو بلیم کرنا، لیکن ہسٹری کو آپ بھول نہیں سکتے. نواز شریف صاحب ضیاء کے سر پہ آئے گورنمنٹ میں، اس کو ڈینائی تو نہیں کی جا سکتی، ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے. جب ملک کے فیصلے آپ باہر جا کے کرو